ختم کروں اور آپ اس محفل کے مقرر خصوصی سے ملاقات کریں۔ آپ نے نام سنا ہوگا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، شیخ فاروق احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ کون تھے؟ مجدد اس کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہر ایک صدی پر ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے کہ جو 100 سال کے اندر دین کے اندر بگاڑ اور فساد اور فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ مجدد آ کر کے اس پورے بگاڑ اس پورے فتنہ و فساد کو ختم کر کے دوبارہ دین کو زندہ کرتا ہے، دین کے اندر تجدید کرتا ہے، یعنی دین کو نکھارتا ہے، دین کو سنوارتا ہے۔ مجدد الفسانی، ان کو بھی بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن صرف آپ نام یاد رکھیے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ ان کی سوانحات بعد میں سنیے گا، لیکن صرف اتنا جان لیجئے کہ اپنے وقت کے مجدد ہیں۔ مجدد جو 100 سال کے بگڑے ہوئے سسٹم کو سوارے، سوچیے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پروردگار عالم نے ان لوگوں کو چن لیا ہے، ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے، تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ان کے بچے ہیں، ایک استاذ کے پاس پڑھتے ہیں، جس استاذ کے پاس ان کے بچے پڑھنے جاتے ہیں، یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ غوث اعظم کی عظمت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جس استاذ کے پاس مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بچے پڑھنے جایا کرتے تھے، ایک دن بچوں نے اپنے استاذ کی دعوت کر دی، کہا آپ کی دعوت ہے، ہمارے گھر پر تشریف لائیں۔ استاذ محترم ان بچوں کے گھر تشریف لے گئے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے استاذ صاحب سے ملاقات کی، لیکن جیسے ہی ملاقات کی تو زیادہ گفتگو نہیں کی، ان سے بات چیت نہیں کی، اور فوراً اٹھ کر کے واپس کمرے میں آ گئے۔ جب استاذ جی چلے گئے، بچوں نے آ کر کے کہا ابا جان آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے استاذ تشریف لائے تھے، آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی، ان سے اچھے طریقے سے ملاقات نہیں کی، ان سے بات چیت نہیں کی، یہ تو کوئی اخلاق کے موافق نہ ہوا، یہ تو سرکار کے اخلاق کے موافق نہ ہوا، آپ کو ان سے گفتگو کرنا چاہیے تھی، ان سے بیٹھ کر کے بات چیت کرنا چاہیے تھی۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، مجدد الفسانی تمہارا باپ جو ہے اس سے کیسے گفتگو کر سکتا ہے جس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہو، جس کے ماتھے پر جہنمی لکھا ہو؟ میں نے ان کے پیشانی پر دیکھا، ان کی تقدیر کو پڑھا تو ان کی تقدیر میں جہنمی لکھا تھا، ان کے تقدیر میں جہنمی ہونا لکھا تھا، اس لیے ایک جنتی جہنمی سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے؟ ایک جنتی ایک جہنمی سے کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ کیسے بات چیت کر سکتا ہے؟ جب بچوں نے اتنا سنا اپنے استاذ کے بارے میں تو تعجب میں پڑ گئے، کہا ابا جان اب آخر کیا کیا جائے؟ جب ہمارے استاذ جہنمی ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے اگر ہمارے استاذ جہنم میں چلے جائیں گے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کچھ کیا جائے اور ہمارے استاذ کو جہنمی سے جنتی بنایا جائے۔ اب مجدد الفسانی کا جواب سنیے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں بیٹا تقدیر پڑھنا تو الفسانی کا کام ہے، لیکن تقدیر بدلنا یہ الفسانی کا کام نہیں ہے۔ تقدیر بدلنا یہ الفسانی کا کام نہیں ہے، بلکہ تقدیر بدلنے کی طاقت ولیوں کے اندر پروردگار عالم نے غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے، جو تقدیر کو پڑھا بھی کرتے ہیں اور تقدیر کو بدل بھی دیا کرتے ہیں۔ بچوں نے کہا کچھ بھی ہو ہمارے استاذ کو جنتی بنایا جائے، کہا ٹھیک ہے
تقدیر کو بدل دیا کرتے ہیں۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو بدل دیا کرتا ہوں، قضائے مبرم کو ٹال دیا کرتا ہوں۔ یہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اگر کوئی ان کا چاہنے والا، ان سے محبت کرنے والا پریشانی کے عالم میں ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے، ان سے فریاد کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر رہتے ہوئے اس کی فریاد رسی کیا کرتے ہیں، اس کی مدد کو پہنچا کرتے ہیں۔ یہ شان، یہ مقام و مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں، ان کے تعلق سے اپنے ذہن کو صاف رکھیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اولیاء کرام کو پروردگار عالم نے انوکھی نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں بہت عرفہ و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ وہ رب کی بارگاہ میں جو کہہ دیا کرتے ہیں پروردگار عالم ویسا ہی کر دیا کرتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ آج لوگ کچھ لوگوں اعتراض کرتے ہیں، لیکن وہ اولیاء کرام کی زندگی کو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ صرف ایسے نہیں ملتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائے۔ ہمیں سے تو 40 دن پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی، 40 دن تو بہت ہو گئے، 4 دن ہم نہیں پڑھ پاتے جماعت کے ساتھ، لیکن اولیاء کرام کی 40 سالیں، پوری زندگیاں، ان کی راتوں کو آپ دیکھیں، ان کے دنوں کو آپ دیکھیں، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، پوری رات سجدے میں گزرتی ہے۔ دن میں خدا کی مخلوق کو پیغام دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، رب کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ان کا دن، ان کی راتیں رب کی عبادت میں گزرتی ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، پھر بھی رب کا ہر لمحہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تب جا کر کے پروردگار عالم کو ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اگر مردے پہ نظر ڈالتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہو جاتا ہے کہ کھایا پیا سو گئے اور ہم اپنے جیسا ان کو ہونے کا دعویٰ کریں کہ وہ بھی تو ہمارے جیسے تھے، وہ بھی بندے تھے، ہم ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں۔ اس لیے کہ جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، مشقت کی، اسلام کو پھیلانے میں قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، ماں باپ کو چھوڑا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، غریب نواز ہندوستان کے نہیں ہے بلکہ ہندوستان ان کو بھیجا گیا ہے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے۔ اور میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 1000 سال گزر گئی، ہزاروں سالیں گزر گئی، لیکن آج بھی اللہ کے اولیاء کا نام زندہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کے نام کا مالا جپا ہے، تو پروردگار عالم نے ان کو پوری دنیا کے اندر ایسا نام و نمود، ایسا ان کو مشہور کر دیا ہے، ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے دل کے اندر ان کی محبتوں کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، رب کی رضا کے خاطر، رب کی خوشنودی کے خاطر اپنی زندگی کو گزارا ہے، صرف رب کو خوش کیا ہے، صرف رب کو راضی کیا ہے، تو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے یہ انعام عطا کیا ہے، ساری کائنات ان سے راضی نظر آتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہونے والے ہیں، صرف نعرہ لگا کر کے رضائی اوڑھ کر سو نہ جائیں، بلکہ اس جلسے میں آنے کا مقصد ہی ہے جب اس جلسے سے اٹھ کر کے جائیں تو اگر فجر نہیں پڑھتے تھے تو آج سے فجر شروع کر دیں، عشاء نہیں پڑھتے تھے تو آج سے عشاء شروع کر دیں۔ یہ محفلوں کا مقصد ہوا کرتا ہے کہ ہم جیسے آئے تھے تو جب واپس جائیں تو ویسے ہی واپس پلٹ کر نہ جائیں، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں لے کر کے جائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں چینجنگ لانے کی توفیق عطا فرمائیں، بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اولیاء کرام کی ہم سب کو سچی پکی غلامی دونوں جہان میں نصیب فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب